السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نواز شریف صاحب کو بار بار منع کیا گیا تھا کہ وہ جلسے نہ کریں۔ حافظ آباد میں بھی انہوں نے جلسہ کیا، تقریر کی، وہ بھاگ گئے، منسیرا پہنچ گئے پھر، اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اسلام آباد میں ایمرجنسی کیوں نافذ کی گئی ہے۔ حامد میر نے کچھ بڑے اور تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے آج خود مان لیا کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بن رہے۔ کون پرائم منسٹر بن رہا ہے اور کون چیف منسٹر پنجاب بن رہا ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حالات کس قدر خراب ہیں، الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے اوپر آج پھر سوال اٹھ گیا ہے۔ چیزیں کوئی بہت سادہ نہیں ہیں، آسان نہیں ہیں، اور نون لیگ کے جو 8 سے 10 لیڈرز ہیں ان کی زندگی کو کیوں خطرات لاحق ہیں، اور کس نون لیگی لیڈر کے اوپر اب گولیاں چل گئی ہیں، یہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ بھائی پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ آئندہ 36 گھنٹے میں کیا نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھا کریں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں اب ان کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی انڈر گراؤنڈ خبر ہے کہ بھائی نون لیگ کے جو 8 سے 10 لیڈرز ہیں، اس میں باقی پولیٹیشنز بھی ہیں، لیکن اسپیشلی نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملے کی تھریٹ الرٹس ہیں۔ اور اسی بیچ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ منسیرا پہنچ گئے، KPK پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہے جس نے بیسیکلی KPK کے جو لوگ ہیں ان کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ اور وہاں سے کیپٹن صفدر کے ساتھ 2 دن پہلے کیا ہوا، یہ ایک پوری جو ہے وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بھائی اسلام آباد میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا ہے، سکولز کو بند کر دیا گیا ہے، اور 22 سے 24 جنوری کے بیچ اسلام آباد میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اچھا، کچھ لوگ اس کو الیکشن ڈیلے کے ساتھ انٹر لنک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کروانے کی کچھ سازش ہو سکتی ہے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایک خبر اور بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ کسی بڑی پرسنالٹی کا جو قتل ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان میں جو الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کوڈ ان کوڈ بھی ہم کریں گے، لیکن 1 منٹ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ 2008 اور 2013 سے بدتر حالات اب نہیں ہیں، نو ڈاؤٹ جو تھریٹ الرٹس ہیں وہ ہیں، حملہ ہو سکتا ہے، اسی لیے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، اور وہ کسی بھی ایسی سچویشن میں کمپلیٹ طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو قابو کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب رسک ہے، خطرہ ہے، تو پھر ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے اب اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسلام آباد میں بند کر دی گئی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، وہ کوئی کال جو ہے وہ ان کو ریسیو ہو جاتی ہے، یا کوئی سگنل ان کے پاس آ جاتا ہے جس میں اس طرح کی بیسیکلی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اس طرح سے کوئی پلاننگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس بیس کے اوپر چیزوں کو، وہاں کے ایریا کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب حامد میر صاحب نے یہ بولا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف صاحب مطلب بڑے سلو جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ حافظ آباد میں آئے، انہوں نے جلسہ کیا، 3-4 منٹ 7 منٹ کی شاید تقریر تھی، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر منسیرا والا جو جلسہ تھا اس کو 4-5-6 دفعہ انہوں نے کینسل کیا۔ پہلے یہ تھا کہ وہاں سے انتخابی مہم کا آغاز ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ
جو لاری اڈا ہے منصیرہ کا وہاں پر کیپٹن صفدر کو ٹماٹر مارے گئے، پھر ایک دفعہ ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا۔ کے پی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے چیزیں کچھ زیادہ جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ خبر حامد میر نے دی کہ ان کی جو پاکستان میں سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے ان سے یہ خبر ملی ہے کہ بھائی نون لیگ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے 8 سے 10 ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو محتاط رہنے کا کہا گیا ہے۔ اس میں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ خبر ہے، لیکن اس سے بڑی خبر جو ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو دیتا ہوں۔ اصل میں نواز شریف صاحب نے منصیرہ میں ایک تقریر کی ہے اور تقریر میں یعنی اس کا لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اور پی ٹی آئی کی اس سے پہلے حکومت تھی، پھر دوسری دفعہ ان کی حکومت آئی، اور چونکہ کے پی کے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کوئی بندہ مبالغہ آرائی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں کوہاٹ والا، آپ ورکرز کنونشن دیکھ لیں، بنیر والا دیکھ لیں، لکی مروت والا دیکھ لیں، تو مطلب وہاں پہ خان صاحب کلین سویپ ہے۔ تو یہ ایک اعتراف بھی نواز شریف نے کیا کہ بھائی میں جو ہے وہ کے پی کے میں میری پوزیشن نہیں ہے، اور انہوں نے بیسکلی کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا کہ عمران خان کو جو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر اس میں آپ جو ہیں وہ قصوروار ہیں۔ تو یہ ایک اگر آپ پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے یہ چیز دیکھیں یا مریم نواز کی وہ سپیچ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ ہلا ہوا ہے۔ ہلا ہوا مطلب یہ کہ بھائی دماغی توازن کام نہیں کر رہا کہ بھائی آپ پبلک میں جو آلریڈی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا ساتھ دے رہی ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ تو یہ، اور دوسرا انہوں نے خود اعتراف کیا، اچھا ان کے اوپر یہ پریشر بن رہا ہے کہ آپ لاڈلا ہو، آپ لاڈلا پلس ہو، اور یہ جو بات کہتے تھے نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تو نواز شریف صاحب کو اب جب یہ پریشر پڑا لوگوں کی جانب سے کہ بھائی آپ لوگ کیوں جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں، آپ کی تو بات ہوئی ہے، تو نواز شریف صاحب نے آج کے جلسے میں یہ بھی بات کی کہ بھائی میں جو ہے وہ الیکشن لڑنے آؤں، وزیر اعظم بننے نہیں آیا ہوں، مطلب اعتراف کر لیا اس بات کا، اور یہ اس تانے سے جان چھڑانے کی کوشش ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ ہم تو الیکشن لڑنے آئے ہیں، جیت گئے تو پرائم منسٹر بن جائیں گے، نہیں جیتے تو نہیں بنیں گے۔ لیکن چونکہ عوام تو بیوقوف نہیں ہے، آپ ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب عمران خان نے عوام کو وہ شعور دے دیا ہے جس کے بعد وہ اب آپ کی کسی بات کے اوپر یقین نہیں کرنے۔ اچھا، کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ ابھی بھی اس بات کو ڈسکشن میں رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی پاکستان میں انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ انتخابات ہوں، اور یہ حامد میر نے بھی بات کی کہ بھائی یہ انتخابات ایک ہی صورت میں ڈیلے ہو سکتے ہیں اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ کوئی بڑی انہونی ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد یہ الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی کرنے پڑیں۔ اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا نام بار بار آ رہا ہے کہ بھائی ان کو ایک تو سیریس سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہی ایک ایسے بندے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اینی وے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور تمام جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، اعتماد ہے۔ جو اسلام آباد میں انہوں نے تھریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے بھی پاکستان کو نکالے اور پاکستان میں الیکشن امن اور امان کے ساتھ ہو جائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے، تاکہ یہ الیکشن پاکستان میں سیاسی استحکام کا سبب بنے، باعث بنے، اور پاکستان ان الیکشنز کے بعد ایک نئی منزل کی طرف چلے، ایک نئے رستے کی طرف چلے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، نون لیگ اسپیشلی اور اس کی لیڈرشپ بہت زیادہ کنفیوز ہے، اور ان کے جلسے، ان کی سپیچ وہ نظر نہیں اس میں آتا۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ بلاول بھٹو کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی بات پکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بڑے زبردست انداز میں خود کو ایز
वज़ीर आज़म जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। नून लीग PTI टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको इंतखाबात जितवाएंगे, फिर वही बात जो मैंने उर्दगान फार्मूला आपको दिया हुआ है, तो फिर खान साहब को जेल से निकाला जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वो वाला फार्मूला PTI जो है वो अवाम पे तकिया किए हुए है, बाकी लोग जो हैं वो कहीं और से ऊपर उनकी बात हुई है। अब देखते हैं आपकी बात चलती है, अवाम की बात चलती है, या ऊपर वालों की बात चलती है। ये तो 8 फरवरी को ही डिसाइड होगा। आप इसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।